الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر چل رہی تھی۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اس کا دوسرا کلپ ہے، دوسری قسط ہے۔ ابتدائی دو آیتیں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کی مختصر سی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے آئی تھی۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا تھا، اپنی توحید کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا۔ دوسری آیت جس میں ایک دو خاص صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، رحمان اور رحیم، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان بھی ہے، رحم والا بھی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کرنے کے بعد، خصوصاً انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، اللہ کی رحمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسانوں کو بغیر کسی یار و مددگار کے نہ چھوڑے۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو اس بات سے واقف نہ رکھے کہ دنیا میں اس کو کس طرح زندہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو رحیم کا اور رحمان کا، مہربانی کا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طرح زندگی گزارنے سے زندگی کامیاب ہوگی، کس طرح زندگی گزاریں گے تو زندگی ناکام ہوگی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ الرحمن الرحیم میں ایک لطیف اشارہ رسالت کی طرف بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری جو فرمایا ہے، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر حد سے زیادہ مہربان اور حد سے زیادہ رحم کرنے والے۔ نبی آ کر دنیا میں لوگوں کو بتاتے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے۔ لہٰذا الرحمن الرحیم ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس نے کائنات کو چلانے کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں پر یقین کرنا اور ان کی بات کو ماننا یہ انسان کے لیے ضروری ہو گیا۔ اب یہاں پر آ کر انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ کہ جو آدمی پیغمبر کی بات کو مان لیا، اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا، اللہ کے احکام اور فرامین کے مطابق زندگی گزار لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کو اپنا کر زندگی گزار لیا، تو وہ آدمی تو کامیاب ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو غفلت میں، اپنی زندگی کو غفلت میں گزارتا ہے، نہ نبی کے ارشادات و فرامین کو مانتا ہے، اور نہ منہیات سے رکتا ہے، نہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناتا ہے۔ اس کے لیے ظلم اور انصاف دونوں برابر ہیں، نہ ظلم کی پرواہ کرتا ہے، نہ انصاف کی پرواہ کرتا ہے، بے دھڑک نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال بھی کر رہا ہے، ڈاکے بھی ڈال رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں اسی دنیا میں زندگی گزار، اللہ کا فرما بردار بھی اسی زندگی میں گزار رہا ہے، اللہ کا نافرمان بھی اسی زندگی میں گزار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے،
تو یہ بات انصاف کے بالکل خلاف ہے کہ اللہ کے فرما بردار کو تو فرما بردار کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے، نافرمان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے۔ تو لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو فرما بردار ہوگا اس کی فرما برداری کا انعام اسے دیا جائے، جو نافرمان ہوگا اس کی نافرمانی کی سزا اسے دی جائے، جو سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کا بدلہ اور اس کا انعام اس کو دیا جائے، جو سنت و شریعت کو چھوڑ کر نافرمانی میں، ظلم میں، اندھیرے میں زندگی گزارتا ہے اس کا بدلہ بھی، اس کی سزا بھی اس کو دی جائے۔ اگر دونوں کا وہی بدلہ رہا، فرما بردار نافرمان دونوں برابر زندگی گزارتے رہیں، تو فرما بردار بندے کا انعام کیا ہوا، نافرمان بننے کی سزا کیا ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کی جزا و سزا کے لیے ایک دن متعین کیا، اسی کو کہتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ تو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا مطلب کیا؟ ایک دن آنے والا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ مالک یوم الدین وہ رحمان ہیں اور رحیم ہیں، اور رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں نیکوں کو انعام ملے اور بروں کو سزا ملے، وہ اس دن کا مالک ہے۔ تو اس تیسری آیت میں اسلام کے ایک تیسرے بنیادی عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ ہے آخرت۔ اسی لیے فرمایا اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اس تیسری آیت میں آخرت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب باری تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں حلال و حرام بتایا ہے، اچھا اور برا بتایا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، کیونکہ آخرت کے اندر تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے اس روز جزا کے دن کا۔ یہ ہے ان 3 آیتوں کی ترتیب۔ دنیا کی زندگی چند روزہ، دنیا کا قیام چند روزہ، یہاں آدمی جتنے بھی چاہے دن زندگی گزار لے، ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ سمجھ لینے کی ہے، یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت کے دن بھی مالک ہے۔ آج ہم جب زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں تو آج کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ آج انسان مالک ہے، کل مرنے کے بعد قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں ذکر فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن، روز جزا کا، آخرت کے دن کا مالک ہے؟ اللہ نے آخرت کے دن کا ذکر کیوں فرمایا، حالانکہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے؟ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت سے اور اس کے کنٹرول سے اور اس کی قدرت سے باہر ہوں۔ ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پر انسانوں کو کسی نہ کسی چیز کا مالک بنایا۔ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر کچھ چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مالک بنایا۔ کسی کو روپیے کا مالک بنایا، کسی کو پیسے کا مالک بنایا، کسی کو مکان کا مالک بنایا، کسی کو سواری کا مالک بنایا، کسی کو دکان کا مالک بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اعتبار سے انسانوں کو ملکیت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس طرح آج تم کہہ رہے ہو کہ یہ میری سواری ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری جائیداد ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا مکان ہے، میں اس کا مالک ہوں،
اس طرف اشارہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن یہ ظاہری ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، ساری طاقتیں ختم ہو جائے گی، دنیا کی کسی چیز پر انسان کا کوئی کنٹرول باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت بھی کنٹرول رہے گا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہے گا۔ اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اس وقت مالک تو بس ایک ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ، مالک یوم الدین۔ بلکہ انسان کے دور میں انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا تھا کہ انسان اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں تھا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پہننے کے لیے، اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے بھی اس کے پاس میسر نہیں ہوتے۔ جس طرح انسان کی ابتدا تھی کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو اس کے جسم پر کپڑے بھی اس کے نہیں تھے، تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے جسم پر بھی کپڑے نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح تم کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، نعیدہ، اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ وعدا علینا، یہ ہماری طرف سے وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم ضرور یہ کام کریں گے۔ تو کپڑے تو آخرت کے دن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے جائیں گے۔ تو انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جن کپڑوں کو تم اپنی ملکیت سمجھتے تھے، جن کپڑوں کو تم اپنی طاقت میں سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کپڑوں کا میں مالک ہوں، ان چیزوں کا میں مالک ہوں، ان چیزوں کو میں نے اپنی قدرت سے، اپنے پیسے سے، اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے، آج وہ کپڑے بھی تمہارے پاس نہیں ہیں۔ فرض کرو اگر کوئی آدمی کتنا ہی غریب ہو، فقیر ہو، فاقہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ جسم کو ڈھانکنے کے اس کے پاس کپڑے ہوتے ہیں۔ بازاروں میں دیکھو، مندروں کے پاس، مسجدوں کے پاس، فقیر گھروں کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں، کتنا ہی فقیر ہو جائے لیکن جسم کو ڈھانکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کپڑا ہوتا ہی ہے اس کے پاس ہے، لیکن وہاں اس کپڑے کا بھی مالک وہ نہیں ہوگا، ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، جس کو سورۃ المؤمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ یہ تم دنیا میں جو بادشاہ بنے پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ہوں، میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں، تکبر اور غرور میں ان کی گردنیں اکڑا کر چلا کرتے تھے، کہاں ہیں آج وہ سارے بادشاہ؟ کہاں ہیں وہ آج ملکوں کے سربراہ جو اپنے آپ کو بڑے ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے؟ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج کے دن بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، جو ایک ہے، تنہا ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو یہ ظاہری ملکیتیں، ظاہری کنٹرول سارا ختم ہو جائے گا، اس دن مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، کہ مالک تو آج بھی وہی ہے، لیکن آج جس طرح انسان کو تھوڑا بہت کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس دن وہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، اس دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول باقی رہے گا۔ اس تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صفت بیان فرمائی اور ہم کو توجہ اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے کہ اے انسان، تو اس دنیا میں زندگی تو گزار رہا ہے، اسی زندگی کو تو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس کی خاطر تیری دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، اسی کی خاطر تیرے جھمیلے جھیل رہا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں، اور کیسے پتہ ہوگا؟ ہم تجھے سورۃ الفاتحہ میں بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ساری زندگی بے حقیقت ہو جائے گی۔ وہ دن ہے قیامت کا دن، آخرت کا دن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ قرآن کریم میں سورۃ المؤمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تجزا کل نفس بما کسبت، ہر انسان کو اس دن بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو انہوں نے کیا تھا۔ اسی لیے بدلے کے دن ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ آخرت کا دن جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ انسان کی بڑی ضرورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ اگر بدلے کا دن نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا کا دن نہ ہو، تو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا کیسے دی جائے گی؟ متقی اور نیک آدمی کو اس کے تقوی کا اور اس کے نیک ہونے کا صلہ کیسے دیا جائے گا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو
ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیتا، ظالم بھی، مظلوم بھی، فرما بردار بھی، نافرمان بھی، نیک بھی، برا بھی، سب ایک لاٹھی سے ہانک دیے گئے۔ دنیا میں ایک آدمی ظلم کرتا رہا اور برائیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، معصیتیں کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، وہ بھی کھا کر مر گیا۔ اور دوسرا آدمی جس نے ظلم کو سہا، دنیا کی محنت کو، دنیا کی مشقت کو برداشت کیا، برائیوں سے بچا رہا، نیکی کے کاموں میں لگا رہا، لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکتا رہا، وہ بھی کھا کر مر گیا، تو دونوں میں کوئی فرق کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بدلے کا دن قرار دیا ہے۔ لیکن دنیا میں آئیں، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں ہمیں بھیجا تو دنیا میں آ کر ظاہری رنگ رلیوں میں اتنا ملوث ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر انسان زندگی گزار رہا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، وعمل للآخرۃ بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں تمہیں رہنا ہے۔ آج ہماری پوری دوڑ دھوپ، آج ہماری زندگی کے سارے کام و کاج دنیا کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اشارہ فرما دیا کہ مالک یوم الدین، دیکھو دنیا سے آخرت سے غافل نہ ہو جانا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کا دن بھی آنے والا ہے، تمہارے ہر قول و فعل کا حساب ہوگا، تمہاری ہر بات کا حساب ہوگا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تمہارے ہر کام کا حساب لیا جائے گا۔ یہ مت سمجھو کہ منہ سے جو بات میں نکال دی ہے ایسے ہی ہوا میں اڑ گئے، ایسا نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والا موجود ہے۔ آج تو ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ، ٹیپ ریکارڈر سے بھی آگے کا زمانہ اب چل رہا ہے۔ ریکارڈ کرنے کے کیسے کیسے آلات اور کیسی کیسی چیزیں آج دنیا میں وجود میں آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے کیمرے ایسے ہیں جو انسان کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے، اسپائی کیمرے ہیں، ہڈن کیمرے ہیں، جن کو چھپا کر، انسان کی نظر سے چھپا کر اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ جھوٹ بولا، غیبت کی، برا بھلا کہا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو زبان سے تکلیف دی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی، کسی کا دل دکھایا، تو یہ سب باتیں ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہاں محفوظ ہے۔ کوئی اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر کیا، کسی کو آرام پہنچایا، کسی کی مدد کی، وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والا موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ دنیا میں عمل کیا تھا وہ سب تمہارے سامنے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرمائیں گے۔ ہمارے ہی سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہی زندگی کی کیسٹ چالو کر دیں گے، ہماری ہی زندگی کا فلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھانے لگ جائیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا میں جی لیے جو کچھ بھی ہے یہی ہے، ایسا نہیں، یہاں بھی ہے، اس کے بعد اصل والی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، انسان کو اپنے آخرت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں جرم کا بازار گرم ہے، ناانصافیوں کا بازار گرم ہے، ظلم و ستم کی چکی میں لوگ پسے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا دھیان انسان کے اندر سے نکلتا چلا گیا، اتنا نکلتا چلا گیا کہ چور اپنی چوری کرنے میں مصروف ہے، ظالم اپنے ظلم میں مصروف ہے، زنا کرنے والا اپنے زنا میں مصروف ہے، رشوت لینے والا اپنی رشوت میں مصروف ہے، سب اپنی ذات میں مست بیٹھے ہوئے ہیں۔ سود لینے والا سود میں مصروف ہے، دھوکہ دینے والا اپنے دھوکے میں مصروف ہے، جھوٹ بول کر تجارت کرنے والا اپنی جھوٹی تجارت میں مصروف ہے، سب اپنے کاموں میں مصروف ہے اور سب آخرت سے بے فکر ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی کام کر رہے ہیں آج وقت ہے، آج تمہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ رشوت کے بارے میں آقا نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ اگر اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشوت لیتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر دنیا میں کون رشوت لے گا؟ تو آخرت کا استحضار اور آخرت کی فکر ہی اصل چیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء، فقہاء، ان کی زندگی کو نکال کر دیکھو، ان کی زندگی میں آخرت کا کتنا استحضار ہوتا تھا،
آج ہماری زندگی میں کیا ہے، ہماری زندگی کہاں سے کہاں چلے جا رہی ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی فکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے کی اور آخرت کی تیاری کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی تھوڑی کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ اگلے بیان میں انشاءاللہ کر دی جائے گی۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ ہمارے اس پیغام کو، اس تفسیر کے سلسلے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔